مشکل ہو جاتا ہے، پہچان ہی مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ بات اب ٹھیک ہے یا غلط ہے، حق ہے یا باطل ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ جھوٹ بہت بڑی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹے لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لیکن بات اس پہ ہم کرنے لگے ہیں کہ موجودہ وقت جو چل رہا ہے اس میں ہمارے ہاں شاید کہہ بھی دیتے ہیں کہ یار بس یہ چھوٹی موٹی بات ہے، کوئی گناہ والی نہیں ہے، مطلب جھوٹ بھی بول دیا اور پھر اس کو یہ بھی بڑے دھڑلے سے کہہ دیا کہ اس کا کچھ نہیں ہوتا، اتنا گناہ نہیں ہے۔ حالانکہ جھوٹی کوئی بھی بات ہو، چھوٹی سی کیوں نہ ہو، مزاح میں بھی کیوں نہ ہو، ہر لحاظ سے جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ ہی ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں یہ ہے کہ پھر یہ موبائل آ گیا، پھر اس پہ بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں ایسی جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا، دین سے تعلق نہیں ہوتا، قرآن حدیث سے نہیں ہوتا، بعض دفعہ دنیا داری سے بھی نہیں ہوتا، لوگ ویسے ہوائیں اور افواہیں پھیلا دیتے ہیں، تو ان پہ بھی ہم کان جو ہے وہ دھر لیتے ہیں اور دل کو پکا کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، شاید اسی طرح یہ بات ہے۔ حالانکہ سنی سنائی بات کو آگے نہیں بیان کر سکتے، سنی سنائی بات کو جب تک تصدیق نہ ہو، تحقیق نہ ہو، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ وہ بات آگے بتائی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ زمر کی 3 آیت میں آخر میں یہ فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو جھوٹا ہے نا، جو جھوٹ بولنے والے ہیں، ناشکرے ہیں، وہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا نہیں فرمائے گا۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، ناشکر ہے، رب کی ناشکری کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں کبھی بھی اس کو ہدایت عطا نہیں فرماؤں گا، وہ بے ہدایت ہی رہے گا۔ اور جس کو ہم معمولی بات سمجھتے ہیں، یہ جھوٹ اور یہ سچ، یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے 6094 نمبر پہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ۔ لوگوں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، لوگوں جو سچائی ہے، سچائی، سچ بولنا، ان الصدق یہدی الی البر، یہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بندہ سچ بولتا ہے، یہ سچائی انسان کی رہنمائی کرتی ہے نیکی کی طرف، سچ کی وجہ سے بندہ نیک بنتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور پھر جب بندہ نیک بن جاتا ہے تو نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اسے صدیق یعنی سچا لکھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں بھی وہ سچا بن جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جو جھوٹ ہے یہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ کی وجہ سے بندہ دوزخ میں چلا جاتا ہے، دوزخ کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا،
بندہ جھوٹ پہ لگا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹا لکھا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی اسے جھوٹا لکھا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ سچائی جو ہے، سچ جو ہے، وہ انسان کو نیک بنا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم فلاں جگہ پہ پھنس گئے ہیں، یا ویسے ہی ہم تو معمول کے مطابق جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جھوٹ تو تمہیں گناہ کی طرف لے کے جائے گا، سچ بولو گے سچ تمہیں نیک بنا دے گا۔ جب تم نیک بن جاؤ گے تو یہ نیکیاں تمہارے کام آئیں گی، اللہ تمہیں جنت میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اور جھوٹ بولو گے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جھوٹ تو تمہیں گناہگار بنا دے گا، اور ایسا گناہگار بنا دے گا کہ پھر جہنم کے مستحق ٹھہرو گے، اللہ کے ہاں بھی کذاب لکھے جاؤ گے، جھوٹے لکھے جاؤ گے۔ اس لیے چھوٹی بات ہو یا بڑی بات کسی کی بھی ہو، کبھی بھی جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کریں، اس بات کی طرف نہ آئیں، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے ماحول میں تو یہ ہے کہ ہم احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث میں ہے، مطلب کہ ہم نے کوئی بات بیان کرنی ہے نا کسی کو، جو علماء ہیں یا عام آدمی ہے، کسی نے حدیث پڑھی ہے، حدیث سنی ہے، پڑھی ہے، اس کو تصدیق ہے کہ واقعی یہ حدیث ہے، تو پھر تو وہ کہے گا نا کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم جہاں بھی بیٹھے ہو نا اور کوئی ہماری بات چل رہی ہو تو ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح ہے، ہمیں تصدیق نہیں ہوتی، ہمیں تحقیق نہیں ہوتی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی کی بات ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ کے، دکانوں پہ بیٹھ کے، عام بازاروں میں بیٹھ کے ہم بات جب کرتے ہیں ویسے کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر وہ حدیث نہ ہوئی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لا تکذبوا علیہ، میرے اوپر جھوٹ نہ باندھو، میری ذات کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ کرو، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلْجِ النَّارَ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ جو جھوٹی حدیثیں گھڑتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ موبائل کا زمانہ ہے، اس پہ تو بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں دوستوں کو کہ آگے بات آپ ایسے نہ بھیجی کریں، آگے کسی کو نہ بھیجیں۔ ہاں اگر آپ کو تصدیق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتاب میں ہے یا کسی آپ مستند بندے نے آپ کو بھیجی ہے، پھر آپ آگے بھیجتے ہیں تو اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن ہر کسی کی لوگ مختلف باتیں لکھ دیتے ہیں۔ ابھی سے میسج آنا شروع ہو گئے ہیں کہ فلاں تاریخ کو رمضان کا پہلا روزہ ہے، فلاں تاریخ کو رمضان کا پہلا روزہ ہے، اور جس نے بھی پہلے رمضان کی مبارک دی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے، حالانکہ کوئی ایسی حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جو رمضان المبارک کی پہلے مبارک دے گا، کسی کو خبردار کرے گا کہ رمضان کا مہینہ فلاں تاریخ کو ہے، فلاں ڈیٹ کو ہے، پہلا روزہ فلاں دن ہوگا تو اللہ اس کو جنت دے گا، ایسی کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے اور بھی بہت ساری